نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، منتظمین حضرات، حضرت مولانا منظور احمد صاحب، دیگر قائدین، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے منتظمین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور آپ کے چمکتے چہرے اور نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد نے شریک ہو کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ میرے دوستو، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک دین ہے جو دین حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے نظام کو چھوڑ کر، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی بات کرے، کسی اور ازم کی بات کرے، کسی اور تہذیب کی بات کرے، کسی اور کلچر کی بات کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسی روش کوئی فرد اختیار کرتا ہو یا کوئی قوم اختیار کرے، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کی زمین پہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں، اس دھرتی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کی زمین پہ نظام آنا چاہیے، قانون قائم ہونا چاہیے، فرما روائی قائم ہونی چاہیے۔ تو کس کی قائم ہونی چاہیے؟ آپ بولے نا، کس کی قائم ہونی چاہیے؟ اللہ کی قائم ہونی چاہیے۔ میرے نوجوانوں، آج کے دور میں پوری دنیا میں کشمکش ہی یہی ہے۔ ایک طرف دنیا کی شیطانی قوتیں ہیں، دنیا کی طاغوتی قوتیں، دنیا کی سامراجی قوتیں، جنہوں نے ایکا کیا ہے اور وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ ہم اللہ کا نظام قائم نہیں ہونے دیں گے، ہم شیطان کا نظام قائم کریں گے۔ تہذیب شیطان کی، کلچر شیطان کا، نظام تعلیم شیطان کا، نظام حکومت شیطان کا۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہمارا اعلان یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ نظام آئے گا تو اللہ کا آئے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ اللہ کا نظام آئے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قائم ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کی مغرب کا ہدف نوجوان ہے،
اس کا ایمان، اس کا ہدف ہے، وہ ایمان کو سینوں سے کھرچنا چاہتے ہیں، اور وہ مسلمان نوجوانوں کو کہیں مغربی تہذیب میں، کہیں انیانی اور فحاشی میں، کہیں میرے دوستو ایک بے حیا کلچر کے اندر انہیں دھکیل کر کے میرے بھائیوں انہیں وہ مغرب کی تہذیب کا دل دادا بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام ایک نظام حکومت دیتا ہے، اسلام ایک نظام معیشت دیتا ہے، اسلام ایک نظام تہذیب و تمدن دیتا ہے، اسلام ایک نظام معاشرت دیتا ہے، اسلام ایک نظام سیاست دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج کی اس کانفرنس میں ہمیں تہیہ کرنا ہوگا۔ اللہ کا دین صرف مسجدوں کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین بازاروں کے لیے بھی آیا ہے، عدالتوں کے لیے بھی آیا ہے، تھانوں کے لیے بھی آیا ہے، بینکوں کے لیے بھی آیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس قوم کے اوپر جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ کی قسم اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ آج سے 74 سال پہلے جب یہ ملک بنا تھا، جب ہجرتیں ہوئی تھیں، جب قافلے لٹے تھے، یہاں وہ چہرے موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، ہجرتیں ہوتے دیکھی، قافلے لٹتے دیکھے۔ ایک ہی نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، جب یہ نعرہ لگے تو سارے جواب دیجئے، اس لیے کہ آج اس ملک میں ایک لابی کھڑی ہو گئی ہے جو کہتی ہے کہ پاکستان سیکولرزم کے لیے بنا، پاکستان لبرلزم کے لیے بنا، پاکستان ان کی درندگی کے لیے بنا۔ میرے بھائیوں، ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، پاکستان بنا بھی کلمے کی بنیاد پہ تھا، پاکستان باقی بھی کلمے کی بنیاد پہ رہے گا، اور پاکستان ترقی بھی کلمے کی بنیاد پہ کرے گا۔ اس لیے نعرہ لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں، ہماری تاریخ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کبھی احمد شاہ ابدالی بنا، کبھی ٹیپو سلطان بنا، میرے بھائیوں، کبھی وہ صلاح الدین ایوبی بنا۔ ہماری تاریخ بتلاتی ہے کبھی وہ خالد بن ولید کے روپ میں تھے، کبھی وہ نوجوان مکہ کا شہزادہ مصعب بن عمیر کی شکل میں تھا، اور کبھی وہ نوجوان میرے بھائیوں حضرت حنظلہ کی صورت میں، کبھی وہ نوجوان ابو عبیدہ بن جراح کی صورت میں، کبھی وہ نوجوان اسامہ بن زید کی صورت میں، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آج کا نوجوان، مجھے کہنے دیجئے، آج کے نوجوان سے پوچھا جائے کہ تمہارے آئیڈیل کون ہیں، وہ اپنے آئیڈیل کے طور پہ کسی فلمی اداکار کا نام لے، کسی اداکارہ کا نام لے۔ نہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آئیے تہیہ کریں، ہمارے ایک ہی آئیڈیل ہیں، ہمارے ایک ہی رہبر و رہنما ہے، جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، آئیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج مغرب کا خاندانی نظام، خواتین بھی شریک ہیں جی، آج مغرب کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں، امریکہ نے بڑی ترقی کی، برطانیہ نے بڑی ترقی کی۔ میرے بھائیوں، ترقی انہوں نے جتنی بھی کی ہو، آج ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ آج ان کے خاندانی نظام میں جو رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ماں باپ کا تقدس دیا، ہمیں بہن اور بیٹی کا تصور دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جو رشتے ہمیں دیے، میرے بھائیوں، آج مغرب اس سے محروم ہے، خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آئیے تہیہ کریں، اپنے گھروں کو اسلام کے مراکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے یا کا پورا نیٹ ورک رکھا۔ میرے دوستو، اس سوشل میڈیا اور آپ کے موبائل میں گندگی بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ آؤ میرے دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان بڑا قابل رشک ہے، اس کے سامنے برائی آئے اور وہ کہے کہ میں برائی کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کروں گا، میں اپنے ذہن کو پراگندہ نہیں کروں گا، میں اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، اس سوشل میڈیا کو اسلام کی قوت بنائیے،
اللہ کی توحید کے لیے، اپنے آقا سے محبت کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے، صحابہ سے محبت کے لیے، اور باطل کے مقابلے میں اسلام کے غلبے کے لیے اس سوشل میڈیا کو ہتھیار بنائیں گے نا انشاءاللہ، ہتھیار بنائیں گے انشاءاللہ۔ آؤ میرے دوستو، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اور وہ آخری بات وہ حدیث مبارکہ ہے، علماء کرام موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، نبوت تمہارے درمیان موجود ہے، رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا، پھر خلافت کا نظام آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، اور پھر خلافت کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، پھر تیسرا دور آئے گا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، ملکن عازن، کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر وہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ملکن جبرین، وہ دور جبر کا ہوگا، وہ دور ظلم کا ہوگا۔ آؤ میرے بھائیو، یہ دور ظلم کا ہے، یہ دور جبر کا ہے۔ میرے بھائیو، کشمیر میں بہنے والا مقدس لہو، میرے بھائیو فلسطین کے اندر وہ بیٹیاں جن کے سروں سے آنچل چھین لیے گئے، میرے دوستو میانمار کے اندر وہ ہزاروں لوگ جنہیں جہازوں کے اندر بھر کر کے سمندروں میں ڈال دیا گیا، یہ دور ظلم کا ہے، جہاں اسلام کے شعائر محفوظ نہ رہے، میرے آقا کی حرمت محفوظ نہ رہے، میرے آقا کا تقدس محفوظ نہ رہے، میرے بھائیوں قرآن کی توہین کی جا رہی ہو، یہ دور ظلم کا ہے۔ لیکن سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ دور اس ظلم کے دور کا آغاز بھی نہیں ہے، یہ اس کا عروج بھی نہیں ہے، بلکہ ظلم کے دور کا اختتام ہے انشاءاللہ۔ ذرا سارے کہیں نا انشاءاللہ اختتام ہے، انشاءاللہ اختتام ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، پھر پانچواں دور آئے گا، خلافتن علی منہاج النبوہ، پھر اللہ کی زمین کے اوپر پھر خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ وہ دور آیا چاہتا ہے، انشاءاللہ آیا چاہتا ہے، وہ دور آیا چاہتا ہے۔ لیکن آئیے میرے بھائیوں، اس دور کو لانے کے لیے صفوں کو درست کیجئے، دلوں کو قریب کیجئے، محبتوں کو بڑھائیے، صفوں کو مضبوط کیجئے، اور میرے بھائیوں امت کو متحد کیجئے۔ جماعت اسلامی اسی غلبہ دین کی مشن کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ آپ سب کی محبتیں، ہمارے درمیان کلمے کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ۔ میرے بھائیوں، ہماری برادریاں الگ الگ ہیں، ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں، ہمارے نام بھی مختلف ہیں، لیکن ایک رشتہ جس رشتے نے ہمیں اکٹھا کر دیا، بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے قریب کر دیا، یہ وہی رشتہ ہے کہ بلال حبشہ کے رہنے والے، سہیب روم کے رہنے والے، سلمان فارس کے رہنے والے، لیکن اسی رشتے نے انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا۔ قرآن نے جسے بنیان مرصوص کہا ہے، اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئیے اس رشتے کو مضبوط کیجئے، متحد ہو جائیے اسلام کے لیے، اسلام کے نظریے کے لیے، اور اسلام کے غلبے کے لیے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے فقط خفا میرے لیے ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب نے آج تشریف لانا تھا، لیکن ایک ایمرجنسی کی وجہ سے انہیں ملتان جانا پڑا، وہ نہیں آئے۔ میں ان کی طرف سے معذرت بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پہ وہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا۔